رحمت ان کے ساتھ نہ ہوتی تو دنیا میں مانگتا ہی نہیں ہے. جی ہاں وہ تو اس سے مانگتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اس کی نفی کرتے ہیں، اس کے وجود کو بھی نہیں مانتے، اس کے وجود کو شرک کے ساتھ مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی انہیں بھوکا پیاسا نہیں سلاتا، بلکہ ان کو بعض اوقات ہم سے زیادہ رزق دیا جاتا ہے. تو رزق کا اگر معاملہ دیکھیں تو یہ غیر مومنوں کے ساتھ بھی ہے، ایمان والوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن جہاں رحمت خاصہ آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں پر رحمت فرماتا ہے، تو جب تک بندہ گناہوں سے توبہ نہ کرے، اس کی جانب لوٹ کر آنے کی کوشش نہ کرے، تو اس وقت تک توبہ کے مظاہر یا رحمت کے مظاہر اس پر دکھتے نہیں. یہ کہنا کیسا ہے جو میں پہلے بھی پوچھا تھا، مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا، اور ذرا اس کو مختلف انداز سے یہ کہنا کیسا ہے کہ سب کچھ چوری چکاری سب چل رہی ہے، لوٹ مار بھی چل رہی ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے. یعنی ہر شخص کے لیے رحمت کا تصور اس کی سوچ کے مطابق ہے. دیکھیں اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. آپ نے بہت بڑی بات ہے کہ انسان گناہ کرے اور کہے کہ اللہ کی رحمت ہے. ہمارے فقہاء کرام نے تو یہ کہا کہ چوری کرتے ہوئے اگر وہ بسم اللہ شریف پڑھے یا وہ شراب پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھے یا اس قسم کے الحمدللہ کہے تو یہ کفر ہے. یہ کہ اللہ کے منع کردہ شے کو استعمال کر کے پھر وہ اللہ کا نام لیتا ہے. تو اسی طرح جو شخص چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے کر رہے ہیں، لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، پھر کہ الحمدللہ رب العالمین معاذ اللہ، یہ اپنے رب سے مذاق کرنے والے ہیں. اور وہ سب وہاں بیٹھے اور کہہ رہے رحمت ہے بڑی، اللہ کی بڑی رحمت ہے بڑے اور پھر اس سے ذلت کی موت ہے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں تسنیم بھائی جنت خط لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. غالباً آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے، رات کو بات ہوئی ہے سحری ٹائم میں. جی ہاں جی، سب کو سلام، بہت بہت دعائیں. وعلیکم السلام. اچھا تسنیم بھائی، ایسا ہے کہ ایک لڑکا غیر مسلم ہے. اچھا. وہ مسلمان ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں غیر مسلم تھا، میں ایمان لے آیا ہوں، میرے ماں باپ اب بھی غیر مسلم ہیں حالانکہ وہ مسلمان ہیں. اچھا. تو ایسا کہنا کیسا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ غیر مسلم ہیں، میں ایمان لے آیا ہوں. ہو سکتا ہے وہ اس کے کوئی اطوار ایسے دیکھے ہوں، شاید اس وجہ سے تو نہیں کہتا. نہیں، وہ دنیا کے مفادات کے لیے جہاں وہ شادی کروانا چاہتا ہے انہیں یہ بتاتا ہے کہ میرے ماں باپ یہاں سے چلے گئے ہوئے ہیں تو میں اکیلا ہوں، میں پہلے غیر مسلم تھا، میں ایمان لے آیا ہوں، میرے ماں باپ غیر مسلم ہیں، مجھ سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے. حالانکہ اس کے ماں باپ پاکستان میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. رحمت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. میں نازیہ رشید بول رہی ہوں. جی فرمائیے. بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئی حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی پاؤں کو چوما اس نے کعبے کی دہلیز کو چوما؟ اپنی ماں کے پاؤں کو؟ جی. اچھا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز کے دوران میرے جانماز سے بچہ آگے آ گیا تھا، آگے بیٹھ گیا تھا، تو میں سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملی تو میں نے 2 قدم پیچھے ہو کے سجدہ کیا. اس طرح میری نماز فاسد تو نہیں ہو گئی؟ ٹھیک ہے. اور بس بہت شکریہ صاحب. بہت شکریہ کال کرنے کا. رحمت آج کا موضوع ہے. رحمت کا تصور ہر انسان اپنے مطابق سمجھتا ہے، اور جس چیز کو وہ چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے وہ اسی کو رحمت سمجھتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہو یا نہ ہو. یہ بات ہو رہی تھی مفتی صاحب. بڑا گہرا سوال کیا کہ ہر شخص اپنی فیلڈ میں اگر کامیاب ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی رحمت میں ہو، اور اگر ناکام ہے تو وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب، مفتی صاحب، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو چکا ہوں، کام چلتا نہیں ہے. اب اس میں معیار یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اب بندہ جس فیلڈ میں ہے اور بظاہر اس میں کامیاب بھی ہے، لیکن اب اگر اس میں کامیابی کا تصور یہ ہوگا کہ اگر اس میں وہ جو مال ہے، دولت ہے، اسے اللہ کی راہ میں بے دریغ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے سے روکتا نہیں ہے، اور وہ مال بھی حلال ہے، حلال ذرائع آمدنی ہے، تو سمجھ لے کہ وہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ مختص ہے. لیکن اگر اس کا مال حلال بھی نہیں ہے اور اس کی ریسورسز کیا ہیں اسے پتہ بھی نہیں ہے، حرام ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیتا بھی نہیں ہے، تو اب یہ کامیاب نہیں کہلائے گا. اگر جس کا کاروبار بہت چل رہا ہے لیکن وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ نہیں ہوگا، اب وہ رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے. رحمت جس پر ہے وہ تو کامیاب ہے.
بالکل کامیابی تو رحمت سے لازم و ملزوم ہے نا؟ بالکل ہے، لیکن میں ایک فرق بیان کرنا چاہوں گا، جیسے مفتی صاحب نے بات بیان کی، اور اسی کو تھوڑا مزید وضاحت کرتے ہوئے کہ رحمت کا جو معیار لوگوں نے بنایا ہوا کہ ظاہری طور پہ آسائشیں ہوں، دنیا کی دولت ہو، تو وہ سے کہتے ہیں رحمت بہت ہے۔ بڑی رحمت ہے بھائی، اللہ کی بڑا فضل ہے ان پر۔ اقبال نے بھی کہا کہ رحمت ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر، تو اسی اعتبار سے لوگوں کے مفہوم کے اعتبار سے کہا، جی ہاں، لیکن حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ رحمت تو یہ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ کو عقیدہ درست ہو، اس کے رسول کی تعلیمات پر ہو انسان، اور پھر دین پہ چل رہا تو وہ رحمت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، اگر اس اعتبار سے جو لوگوں کا معیار ہے رحمت کا دیکھا جائے تو معاذ اللہ پر وہاں پر رحمت نظر نہیں آتی۔ ٹھیک، میں اسی کانسیپٹ کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ رحمت کا تصور ہمارے ہاں مطلب ہر آسائش کی فراوانی رحمت ہے۔ وہاں پر تو یہ حال تھا کہ 40 دن چولہا نہیں جلتا۔ ایک اجازت دے، میں ایک کالر کو شامل کروں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا اچھا ٹاپک رحمت ہے، کیا اولاد کا فرض نہیں بنتا اپنے والدین پہ رحم کرے؟ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نہیں بتانا نہیں چاہتی تسلیم بھائی۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور میرا سوال یہ ہے تسلیم بھائی، میرے شوہر کافی بدمزاج ہیں، اچھا، اور یعنی کہ وہ ہر کسی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، گھر میں مجھ پہ اور اپنی والدہ پہ مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، میں ان کی بیوی ہوں، صبر کر جاؤں، مگر جب میری ساس پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میری روح کام جاتی ہے۔ اللہ اس تعلق سے جب بھی میں بات کرتی ہوں تو پھر دوہرے بات کرتی ہیں، تو اس تعلق سے کوئی دعا یا کوئی آیت ایسی بتا دیں آپ کے مفتی انکرا کہ میں پڑھ سکوں اور اپنی ساس کو بھی بتاؤں۔ ٹھیک ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، بہو ہو تو ایسی ہو کہ جس کو اپنی پرواہ نہیں کہتی، میری ماں کو اگر کیا کہتے ہیں، دیکھیں اگر اسی کا جواب شامل کر لیا جائے، اور یہ بہت بڑا درس ہوگا میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، اب شوہر بدمزاج ہے اور بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور یہ کہتی ہیں کہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اٹھائے، لیکن میری ماں پر اٹھاتا ہے تو دل دہل جاتا ہے۔ میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں، مفتی صاحب بھی کلام فرمائیں گے کہ شوہر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بلا ضرورت اپنی بیوی پر بھی ہاتھ اٹھائے، اور اس کے لیے شریعت نے کنڈیشنز مقرر کی ہیں، لیکن ساس پر ہاتھ اٹھانا یہ بالکل غیر شرعی، ناجائز ہے اور وہ گناہگار ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو مرد اس وقت تک مرد ہی نہیں ہوتا جب تک 2-4 برتن نہ توڑ دے۔ ہاں دیکھیں، ساس سے مراد ان کی یہ تھی غریباً کہ اس مرد کی ماں ہے، وہ اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتا، جسے ان کا پہلا کوشچن نہیں تھا کہ اولاد کا فرض نہیں اپنے ماں باپ پہ ہاتھ نہ اٹھائے، ان کی عزت کرے، تو بلا شبہ یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث کریم میں آیا کہ تمہارے ماں باپ یا تو تمہارے لیے جنت کے 2 دروازے ہیں یا جہنم کے 2 دروازے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا مکاشفۃ القلوب میں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں قبرستان جاتا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ عصر کے ٹائم نکلتا اپنی قبر سے اور گدھے کی طرح ڈھہچو کرتا اور اس کے بعد پھر قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو میں نے اس کے بارے میں معلومات کی کہ کیا وجہ ہے کہ اس شخص کو کیا عذاب ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں بڑھیا کا بیٹا ہے۔ تو میں اس بڑھیا کے پاس پہنچا اور اسے جا کے میں نے معلومات کی کہ اماں یہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا بیٹا اس عذاب میں مبتلا ہے کہ روزانہ عصر کے وقت نکل کے اس طرح سے معاملہ کرتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ بات یہ کہ بیٹا میرا بیٹا شرابی تھا اور میں اس کو منع کرتی تھی کہ تم عصر کے ٹائم شراب پیتے ہو مت پیا کرو، تو وہ کہتا تھا کہ تم کیوں گدھے کی طرح چلاتی ہے؟ تو اب جس نے اپنی ماں کو وہی سامنے آیا یہ کہا تو یہ ہوا، تو جو ظالم اپنی ماں کو مار رہا ہے وہ جہنم کے کون سے طبقے میں ہوگا؟ رحمت کی تصور کی ہم بات کر رہے تھے، کچھ سوال اگر ہیں جو کالرز نے کیے ہیں اس کے جواب اگر ہم شامل کر لیں پہلے۔ دیکھیں، ایک سوال جو ہے وہ لاہور سے جو ہے لڑکے نے کیا، عورت نے، کہ لڑکا کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ مسلمان بھی ہے، پہلے وہ کسی اور مذہب میں تھا، اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں حالانکہ وہ مسلمان ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی اگر کسی مسلمان کے لیے کہے کہ وہ کافر ہے تو بالآخر وہ کفر لوٹ کر اس پر آ جاتا ہے، وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے۔ جو کالر ابھی خاتون آئی تھیں اور انہوں نے سوال کیا، میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسی عورتیں بھی الحمدللہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں کہ جو اپنی حیثیت کو بھول کر اور اپنی والدہ پر بلکہ اپنی ساس پر ہونے والے ظلم کو دیکھ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر اپنا کرم فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ ایسے مرد جو اپنی عورتوں کو مارتے ہیں، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، بہت بڑی بزدلی ہے۔ پھر اپنی والدین پر، والدہ پر ہاتھ اٹھانا بہت بڑا ظلم ہے۔ اور آپ کے سوالات جو فقہی سوالات آئے تھے کالز کے ذریعے، اس کے جوابات شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، ایک کوشچن ہماری بہن نے کیا تھا کہ ماں باپ کے قدم چومنے سے متعلق کہ وہ کعبے کو بوسہ دینا ہے، تو میرے ذہن میں علامہ شامل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کتاب حضل و رباح کے حوالے سے روایت آ رہی ہے جس میں انہوں نے ایسا ہی بیان فرمایا کہ ماں باپ کے قدم چومنا جو ہے
وہ خانہ کعبہ کو بوسہ دینے کے مترادف ہے. پھر ایک روایت، ایک انہوں نے کوشچن یہ کیا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی، کوئی بچہ سامنے آ گیا تھا تو انہوں نے 2-3 قدم پیچھے ہٹ کے سجدہ کیا. تو بہتر تو یہی تھا کہ بچے کو سامنے سے ہٹا دیتی ہیں ایک ہاتھ سے نماز کے دوران. جی ہاں، یہ دونوں ہاتھ بھی استعمال ہوتے تو کر سکتی تھی کیونکہ اصلاح نماز کے لیے ہے، اور پھر وہاں پہ نماز پڑھ لیتی. تو بہرحال اگر یہ 1-2 قدم چلی ہیں تو جس کو کثرت نہیں کہا جائے گا تو پھر ان کی نماز ہو جائے گی، اور اگر کثیر چلی تو پھر نماز چلی جائے گی. ٹھیک ہے.